الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم أبدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا بزرگان ملت، برادران اسلام، ذوالحج کا مبارک مہینہ، ذوالحج کے ابتدائی 10 دن 10 راتیں، یوم عرفہ، ذوالحج کے مہینے میں ہونے والی اہم ترین عبادت حج بیت اللہ، تکبیرات تشریق، قربانی کی لازوال اور بے مثل عبادت اور فریضہ، یہ تمام برکات سمیٹتے سمیٹتے ہم ذوالحج کے دوسرے عشرے سے گزر رہے ہیں، اور اس دوسرے عشرے کے اندر 18 ذوالحج کی تاریخ اسلامی تاریخ میں اس لیے اہمیت کی حامل ہے کیونکہ 18 ذوالحج کی تاریخ کائنات کے ایک عظیم مظلوم کی شہادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وہ عظیم مظلوم، شہید مظلوم، جو کہ اسلام کے چوتھے خلیفہ، چوتھے امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ پوری امت مسلمہ کا یہ بڑا یقینی عقیدہ ہے جس میں امت مسلمہ کا اختلاف نہیں کہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ مطلع نبوت کے وہ ماہ و ستارے ہیں، اصحاب النجوم، وہ آسمان نبوت پر چمکنے والے وہ ستارے ہیں، گلشن نبوت کے وہ مہکتے ہوئے پھول ہیں کہ ہر ستارہ اور ہر پھول اپنی مثال آپ ہے۔ ہر ستارے میں نبوت کی ضیاءپاشیوں کا کوئی رنگ نمایاں ہے، اور ہر پھول کی خوشبو جو نبوت سے مستعار لی گئی ہے، وہ پھول کی خوشبو رہتی دنیا کے انسانوں کے ایمان کو، جذبات کو، یقین کو، روح کو ہمیشہ تازہ رکھنے کا ایک اہم سامان ہے۔ خلاق عالم ان کے ایمان کو ساری انسانیت کے ایمان کے لیے معیار قرار دیتا ہے، خلاق عالم ان کے یقین کو ساری انسانیت کے یقین کے لیے ترازو قرار دیتا ہے۔
خلاق عالم ان تمام کو عادل اور برحق قرار دیتا ہے۔ خلاق عالم اپنی ابدی کتاب کے اندر ان تمام کے لیے جنت، صرف جنت نہیں بلکہ جنت کے بالا خانوں کا اعلان کرتا ہے۔ خلاق عالم اپنے اس لازوال اور ہر شک و شبہ سے بالا تر کتاب کے اندر انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل اور لقب عطا کرتا ہے کہ وہ تمام کے تمام وہ نفوس قدسیہ تھے کہ اللہ بھی ان سے راضی ہو چکا اور وہ رب سے بھی راضی ہو چکے۔ تو تمام صحابہ کرام وہ ہمارے دین کی اساس بھی ہیں، دین اسلام کی بنیاد بھی ہیں، قرآن و سنت کے یقینی اور قطعی ہونے کا معیار بھی انہی سے ہمیں ملتا ہے۔ ان تمام صحابہ کرام میں جو 4 بڑے خلفائے راشدین ہیں، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا حضرت عمر فاروق، سیدنا حضرت عثمان غنی، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ سوئم، چہارم نہیں، خلیفہ سوئم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 4 خلفاء کے اندر تیسرے خلیفہ اور مؤمنین حضرت عثمان غنی، جو بالغ مردوں میں دوسرے نمبر پر اپنے اختیار سے اور کھلم کھلا اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی یعنی حضرت عثمان غنی کی خالہ محترمہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان غنی وہاں موجود تھے، چہرے نبوت کا دیدار کرتے ہیں اور دیدار کرتے ہی رہ جاتے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں عثمان میرے چہرے پہ ٹکٹکی باندھ کے کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمانے لگے کہ ایسا چہرہ، ایسا روشن چہرہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عثمان میں اللہ کا سچا نبی بن کر آیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کا چہرہ آپ کے چہرے مبارک کے سامنے تھا اور دل کا روشن حصہ آپ کے دل نبوت کے سامنے تھا، اور پہلے ہی دل اتنا صاف تھا جب نبوت کی ضیاء پاشیاں اس پر پڑتی ہیں تو عثمان غنی جو ہی سنتے ہیں کہ آپ نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے، دوسری روایت میں مشہور میں یہ ملتا ہے کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذاتی کوششوں سے حضرت عثمان غنی اسلام قبول فرماتے ہیں، اور بالغ مردوں میں دوسرے نمبر پر آپ کا درجہ آتا ہے کہ جو آپ نے علی الاعلان اپنے اسلام اور ایمان کا اظہار فرمایا ہے۔ قرآن و حدیث کی سینکڑوں ایسے شواہد ہیں، ایسے دلائل ہیں جن سے صحابہ کرام کی عظمت اور زیر بحث موضوع سیدنا حضرت عثمان غنی کی عظمت اور فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 تلاوت کی گئی، جس میں خلاق عالم فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ بلا شبہ اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو چکا جو آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے موت پر بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ان چیزوں کو جان لیا جو ان کے دلوں کے اندر جذبہ ایمانی موجود تھا۔ فانزل السکینۃ علیہم، ان پر اللہ نے اطمینان اور چین نازل فرما دیا۔ فاصابہم فتحا قریبا، اور اس جذبے اور اس بیعت کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے انہیں ایسی فتح عطا فرمائی جو کہ بہت جلد ملنے والی ہے، بڑی عظیم فتح ہے۔ مفسرین کرام اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں تمام کے تمام کہ یہ آیات مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے واقعہ سے پہلے، معاہدہ حدیبیہ سے پہلے، جب آپ
عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کو پتہ چلا کہ مشرکین مکہ تو لڑائی کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو حضرت عثمان غنی کو آپ نے اپنا امن کا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا کہ جاؤ عثمان، مکے والوں کو بتاؤ کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، ہم تو محض عمرے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو سفیر امن بنا کر بھیجا آپ نے حضرت عثمان غنی کو۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی کو نظر بند کر دیا، قید کر لیا، اور یہ افواہ پھیلا دی کہ عثمان قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ آپ تک اطلاع پہنچتی ہے، آپ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے کہ میرے عثمان کو سفیر امن کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اس وجہ سے آپ تمام صحابہ کرام کو ایک درخت کے نیچے جمع فرما کر سب کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اور یوں ہاتھوں پر ہاتھ رکھے جاتے ہیں۔ کم و بیش 1400 کے لگ بھگ صحابہ جانثار موجود ہیں، اور 1400 ہاتھ یکے بعد دیگر اس طرح اوپر نیچے آتے ہیں۔ اور چونکہ حضرت عثمان غنی کی تو شہادت کی افواہ تھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست نبوت کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے کے فرماتے ہیں کہ لو یہ عثمان بھی بیعت کر رہا ہے۔ اپنے دونوں دست نبوت رکھے ہیں، ایک اپنے ہاتھ کے طور پر، ایک عثمان غنی کے ہاتھ پر کے طور پر، اور فرمایا کہ اب ہم یا شہید ہوں گے یا عثمان کا بدلہ لیں گے۔ یہ قصہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا اور فرمایا اللہ ان تمام صحابہ سے راضی ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کے اس عمل کو پسند کر لیا ہے کہ اپنی جان، اپنا من، تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ۔ کہ قربانی کے ایام میں ہم نے یہ بات بار بار ذکر کی کہ خالق تو بندے کے دل کو آزماتا ہے، اسے خون یا جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، وہ تو دیکھتا ہے کہ دل میں کیا ہے، دل کا جذبہ کیا ہے۔ تو خالق نے ان صحابہ کرام کے اس جذبے کو سراہا، پسند کر لیا کہ موت پر بیعت کی کہ اگر جان بھی دینی پڑے تو اب دیے بغیر نہیں جائیں گے۔ خالق نے یہاں جانیں قربان نہیں کی لیکن ڈگری عطا کر دی، لقد رضی اللہ، اللہ ان سے خوش ہو گیا، راضی ہو گیا۔ اب یہاں یہ سوچنے کی بات ہے کہ حضرت عثمان غنی وہ ہستی ہیں کہ جن کی شہادت کا دکھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ہوتا ہے کہ آپ ان کے خون کے بدلے کے لیے اپنی جان کو بھی ہتھیلی پر رکھ کے نکلتے ہیں، اور اپنے 1400 کے لگ بھگ صحابہ کرام سے بھی موت پر وعدہ لیتے ہیں کہ اب ہم یا موت کو قبول کریں گے یا عثمان کا بدلہ لیں گے۔ آپ کا مقام و مرتبہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اس قدر بلند تھا، روایات میں آتا ہے، فرمایا کہ اشد امتی حیاء عثمان ابن عفان، کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیا والا انسان عفان کا بیٹا عثمان ہے۔ کہ آپ کتنے حیا والے نوجوان تھے۔ آج اسی حیا کے چراغ امت کو جلانے کی ضرورت ہے۔ آج مغربی تہذیب نے، ہندوانہ کلچر نے ہماری نسل نو کے اندر، ہمارے معاشروں کے اندر، ہمارے اسلامی کہلانے والے معاشرے کے اندر جس بے دردی کے ساتھ حیا کو، شرم کو اور عفت و عصمت کے جذبات کو جس بے دردی کے ساتھ کچلا ہے، تو قیامت قریب آتے دکھائی دیتی ہے۔ آج سیدنا عثمان غنی کی سیرت طیبہ سے ہمیں حیا کی روشنی لینے کی ضرورت ہے، حیا کا سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، حیا کی تعلیم لینے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اپنے اس امتی کو اپنی امت میں سب سے زیادہ با حیا قرار دیا ہے۔ کہ کیسی حیا تھی، کیسا حیا کا عالم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عثمان کی آمد پر اپنے پاؤں مبارک سمیٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے کھلے گریبان کو بند کر لیتے ہیں کہ جس عثمان سے اس کی حیا کو دیکھ کر فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں کہ ایسا انسان، اتنی اونچے درجے کی حیا ہے۔ اور حیا کس چیز کا نام ہے؟ حیا ایک جذبے کا نام ہے کہ انسان کے دل میں وہ جذبہ پایا جاتا ہے، اور اس جذبے کی وجہ سے انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے خالق نے مجھ پر اتنے انعامات کیے ہیں، اتنی نوازشات اور اتنے
اتنا فضل و کرم میرا رب کا مجھ پر ہوا ہے، اور اس فضل و کرم اور احسان کے مقابلے میں میری عبادت اور میری بندگی تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کو جب انسان سوچتا ہے، اپنی کوتاہی کو اور اپنے رب کی عطا کو، تو اس کے دل میں ایک افسوس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں کاش میں اس رب کے احسانات کا بدلہ چکانے کے لیے بڑھ کر عبادت کی کوشش کرتا۔ یہ جو افسوس کی کیفیت ہے، یہ جو تلافی کی کیفیت ہے، اس کیفیت کو علماء لکھتے ہیں کہ اس کیفیت اور جذبے کا نام حیا ہے۔ اور جب یہ حیا کا جذبہ دل میں ہوتا ہے تو پھر انسان گناہ اور نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کے رعب، کسی سزا کے خوف کی وجہ سے نہیں کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، سزائیں ہیں، جیل کی کال کوٹلیاں ہیں، جرمانے ہیں، بلیک لسٹ کر لیا جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، خاندان میں بے عزتی ہوگی، چھوٹے بڑے کیا سوچیں گے، کسی خوف سے نہیں، محض اس دلی جذبے کی بنیاد پر کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں تو پہلے ہی اس کے احسانات تلے دبا ہوں، مجھے تو اس کی اطاعت کرنی تھی، میں تو وہ بھی نہیں کر سکا، اگر میں صحیح طرح اطاعت نہیں کر سکا تو کم از کم نافرمانی تو نہ کروں، کم از کم احسان فراموشی تو نہ کروں، اگر عبادت نہیں کر سکتا صحیح معنی میں تو گناہ کیوں کروں۔ بس یہ جو جذبہ اندر کا ہے، یہ جذبہ حیا کہلاتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اشد امتی حیاء عثمان ابن عفان، کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیا دار اور حیا کا پاسبان وہ عفان کے بیٹا عثمان ہے، کہ آپ کی نگاہ میں حیا کے چراغ روشن تھے، آپ کے کانوں پر حیا کے پردے پڑے تھے، آپ کا دل حیا کے لباس کے اندر ملبوس تھا۔ جب نگاہ اور دل، اور علماء لکھتے ہیں حدیث مبارک کی روشنی میں کہ حیا کے لیے سب سے بڑی زہر قاتل چیز انسان کی نگاہ ہے، سب سے زیادہ پہلا تیر جو انسان کے حیا کے پردے کو چاک کرتا ہے وہ انسان کی وہ نگاہ ہے جس نگاہ پر حیا کے پہرے نہ بیٹھے ہوں۔ اگر نگاہ بھٹک گئی تو دل میں کفر اور بے حیائی کا چور گھس جائے گا، اور جب نگاہ بھٹکے گی تو زبان بھی بھٹکے گی، کان بھی بھٹکیں گے، دماغ بھی بھٹکے گا، اور ہاتھ اور پاؤں بھی راستے سے بھٹک جائیں گے۔ تو حیا کی جو حفاظت چاہتا ہو اس کو سب سے پہلے اپنی نگاہوں کو جھکانا سیکھنا ہوگا، اپنی نگاہوں پر حیا کے پہرے بٹھانے ہوں گے۔ اور یہی حضرت عثمان غنی کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو ہے۔ آپ کی سیرت کا ایک دوسرا نمایاں پہلو وہ سخاوت تھا، کہ جو انسان حیا دار ہو تو وہ اس کے اندر پھر ساری خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمام خوبیوں کا معیار حیا ہے، جب حیا پیدا ہوگی تو ساری خوبیاں خود بخود پیدا ہو جائیں گی۔ اور فَإِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے گناہ کر، پھر تجھے کوئی نہیں روک سکتا، اور تو کسی بھی ڈر یا خوف سے تو گناہ سے نہیں رک سکتا۔ تو جب حیا پیدا ہوگی تو حیا کے ساتھ پھر سخاوت بھی پیدا ہوگی۔ آپ سخی انسان تھے، آپ کی سخاوت عرب و عجم کے اندر مشہور تھی۔ اللہ نے مال ایمان لانے سے پہلے بھی بڑا خوب دیا تھا، ایمان لانے کے بعد اس میں مزید برکتیں ترقی عطا فرمائی، اور اسلامی تاریخ 23 سالہ دور نبوت اس بات کا گواہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کی سخاوت سب سے نمایاں اور سب سے بے مثل ہوا کرتی تھی، کہ ایک موقع ہے غزوہ تبوک، ساری زندگی آپ نے سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ آپ ہی وہ صحابی تھے کہ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو بئر روما ایک کنواں تھا جو میٹھے پانی کا کنواں تھا مدینے میں، بس ایک ہی کنواں باقی تھا جس سے میٹھا پانی لوگ حاصل کرتے تھے، وہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا۔ مسلمان مجبور تھے، مسلمانوں کی بیٹیاں جب اس کنویں سے پانی لینے جاتی تھیں تو یہودی ان پہ جملے کستے تھے، ہنستے اور مذاق اڑاتے تھے، مسلمانوں کی غیرت دینی مجروح ہوتی تھی۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خریدے؟ تو حضرت عثمان غنی وہ شخصیت تھی، وہ سخی انسان تھے کہ منہ مانگے دام دے کر اس یہودی نے جتنے منہ سے رقم اور قیمت مانگی
حضرت عثمان غنی نے اس کے منہ میں ڈالی اور کہا کہ یہ پوری قیمت لو، اور یہ سارا اب کنواں، اس کا پانی یہ مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ آپ کی خدمات ایک مثال غزوہ تبوک کی، کہ جسے جو اسلامی تاریخ کا وہ غزوہ ہے جو اس وقت کی دنیا کی بظاہر دنیا کی سب سے بڑی طاقت ور حکومت سے وہ غزوہ اور جہاد ہونے والا تھا، جو کہ ملک روم کے خلاف سن 9 ہجری میں وہ غزوہ ہوا، اور 1 لاکھ سے زائد فوج ہے۔ مادی سامان، مادی اسلحہ کے لحاظ سے دنیا کی بظاہر سب سے بڑی سپر طاقت کہلانے والی مادی قوت سے مقابلہ ہونا ہے، اور مسلمانوں کے پاس اس وقت بھی مجموعی طور پر غربت اور مفلسی کے ڈیرے ہی تھے۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ اب اسلام کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دو، تو تمام صحابہ کرام نے اپنی اپنی بساط کے مطابق تعاون کیا۔ اور حضرت عثمان غنی نے کیا تعاون کیا، اس کی فہرست کے بعض حصے علماء نے تاریخ اسلامی سے نقل کیے ہیں کہ حضرت عثمان غنی وہ تھے کہ اس مشکل موقع پر 900 اونٹ آپ نے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اب آپ ایک اونٹ کی قیمت کا اندازہ لگائیے اور 900 اونٹوں کے ساتھ اسے ملٹیپلائی کر لیجئے کہ کتنی رقم بنتی ہوگی۔ 100 گھوڑے آپ نے وقف کیے، 200 اوقیہ چاندی آپ نے وقف کی، اور 1000 دینار سونے کے سکے آپ نے حضور کی خدمت میں پیش کر دیے۔ یہ اتنا بڑا مالی اثاثہ اور مالی خدمت تھی۔ آپ اس سے اتنے خوش ہوئے کہ روایات میں آتا ہے کہ جو دینار اور درہم کی جو ڈھیریاں لگی ہوئی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے کہ اس سونے اور دینار اور درہم کی ڈھیریوں کے اندر اپنا ہاتھ مبارک یوں ڈالتے اور ان کو الٹ دیتے، اس سکوں کو، اشرفیوں کو سونے چاندی کے یوں الٹتے اور فرماتے کہ ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، کہ آج کے بعد اگر عثمان سے کوئی گناہ ہو بھی گیا تو اللہ نے اسے وہ بھی معاف فرما دیا ہے اور جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو پہلا ایمان کا وصف ہے، پھر ایمان کے ساتھ حیا کا وصف ہے، اور حیا کے بعد سخاوت کا وصف ہے۔ یہ 3 بنیادی اوصاف ہیں حضرت عثمان غنی کی سیرت طیبہ کے۔ اور پھر اس کے بعد جب ایمان ہوگا، جب حیا ہوگی، جب سخاوت ہوگی، تو پھر ایک چوتھا وصف خود بخود دل میں پیدا ہو جائے گا، اور وہ وصف ہے جس کو رحم دلی کا وصف کہا جاتا ہے۔ رحمت کا، نرم دلی، محبت کا، الفت کا، ہمدردی کا، احسان کا۔ تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو رحمت ہے، وہی نمایاں پہلو حضرت عثمان غنی کی سیرت طیبہ کے اندر بھی اتنا نمایاں ہے۔ اس کی صرف ایک مثال کہ آپ امت مسلمہ پر کتنے رحم دل تھے اور امت کے کتنے خیر خواہ تھے کہ اپنا مال بھی امت کے لیے وقف کر دیا، اپنی جان بھی امت کے لیے وقف کیے رکھی، اپنے جذبات کو بھی امت کے لیے کچل کے وقف کر دیا۔ اپنے گھر کے اندر اگر چراغ میں تھوڑا سا تیل زیادہ ڈل گیا، کیونکہ اس وقت یہ سسٹم روشنی کے نہیں تھے تو چراغ جلا کرتے تھے، تو چراغ کے اندر تھوڑا سا تیل بیوی نے زیادہ ڈال دیا، زوجہ محترمہ نے، تو اس پر حضرت عثمان غنی ان سے تکرار کر رہے ہیں کہ تم نے یہ جو چند قطرے تیل کے زیادہ ڈال دیے کہ یہ تو فضول خرچی ہے، اپنے لیے تو یہ معیار ہے، لیکن جب امت کے لیے مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو اپنے سارے خزانے جو کچھ ہے امت کے لیے وقف کر دیتے ہیں، کہ اس لیے کہ امت پر رحم دل ہیں، مہربان ہیں۔ اور جب آپ کو شہید کیا گیا تو اسلامی تاریخ کا وہ دردناک واقعہ ہے کہ حضرت عثمان غنی آپ کا دور خلافت بڑا شاندار اور نمایاں دور خلافت تھا، جس کے اوصاف اور تفصیلات تو اس تھوڑے وقت میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن کئی تجدیدی کارنامے ہوئے۔ آخر کار وہ وقت بھی آیا کہ جب بلوائیوں نے، باغیوں نے مدینہ طیبہ کے اندر سر اٹھانا شروع کر دیا اور ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا۔ مسجد نبوی کے اندر اذان اور نماز پڑھانے پر پابندی عائد ہو گئی، مسجد نبوی کی بے حرمتی کرنا شروع کر دی۔ آپ کا، حضور کا وہ عصا، وہ لاٹھی
جسے پکڑ کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے، وہی حضرت ابوبکر صدیق نے بھی استعمال فرمایا، وہی عصا مبارک حضرت عمر فاروق نے بھی استعمال فرمایا۔ باغیوں نے اس عصا کو، اس چھڑی کو بھی توڑ ڈالا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ حضرت عثمان غنی کا کھانا پینا بھی بند کر دیا گیا، کہ پانی بھی ان کو اپنے گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا ہے۔ اب گلیوں کے اندر، مدینہ کی گلیوں کے اندر بلوائی اور باغی دندناتے پھر رہے ہیں۔ اب امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ سوم اپنے گھر کے اندر محصور ہیں، اور ہفتے گزر گئے، گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز پہنچ نہیں سکی ہے۔ صحابہ کرام پانی پہنچانا چاہتے ہیں لیکن انہیں روک دیا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ پانی لے جا رہے ہیں، انہیں روک دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ اپنی پگڑی اتارتے ہیں، اسے پانی کے اندر ڈبوتے ہیں، اور وہ پگڑی آپ کے گھر کے اندر پھینک دیتے ہیں کہ امیر المؤمنین اس پگڑی کے نچوڑ کر اپنی شاید پیاس اس طرح بجھا سکے۔ اور حالت یہ ہے کہ صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ امیر المؤمنین صرف آپ ہمیں حکم دے دیں، ہمیں اجازت عطا فرما دیں، ہم ایک ایک باغی کو چن چن کے یہاں سے بھگا دیں گے، اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو ایک ایک کو قتل کریں گے اور مدینے سے ان کا رش ختم کریں گے۔ لیکن آپ کیا فرماتے ہیں؟ امت پر کتنے رحم دل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں امت محمدی کے اندر ایک فرد کے لیے اپنی ذات کو ایک فرد قرار دیا، میں ایک فرد کے لیے امت میں خون بہانے کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں۔ یہ آپ کی وہ رحم دلی تھی، وہ نرم دلی تھی کہ اپنے اوپر تو سختی برداشت کر رہے ہیں، اپنے لیے تو ساری مصیبتیں جھیل رہے ہیں، اگر آپ چاہتے تو اسلامی خلافت تھی، اسلامی فوج تھی، جانثار موجود تھے، اور صحابہ کرام سب آپ کی حفاظت کے لیے مامور تھے، لیکن آپ نے سب کو منع فرما دیا کہ ان سے زبانی کلامی تو بات کرو، لیکن ان کے خلاف کوئی سختی والا رد عمل پیش مت کرنا، کسی ہتھیار کو استعمال مت کرنا، کسی کو سزا مت دینا، کسی کو قتل مت کرنا۔ اپنی ذات کو ایک ذات قرار دے دیا، حتیٰ کہ باغیوں کی یہ بغاوتیں بڑھتی رہیں، اور کم و بیش 40 دن کا عرصہ گزر گیا اور آپ کے گھر پانی نہیں پہنچ سکا۔ آپ بھوکے پیاسے، آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا بھی گھر کے اندر محصور ہیں، اور نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ کسی نے اس دوران آپ سے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا، کہ جب پانی نہیں ملے گا، جب کھانا نہیں ملے گا تو انسان زندہ کیسے رہتا ہے؟ آپ فرماتے تھے کہ جب مجھے پیاس لگنا شروع ہوتی تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا، اور تلاوت سے اللہ میری پیاس بجھا دیتا، اور جب مجھے بھوک لگتی تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا، اللہ قرآن کی برکت سے میری بھوک مٹا دیتا، کہ قرآن پڑھتا ہوں پیاس بھی بجھتی ہے، قرآن پڑھتا ہوں بھوک بھی مٹ جاتی ہے۔ اور یہ وہ حالت ہوگی کہ جو احادیث میں ملتا ہے کہ قیامت سے پہلے جو قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں، قیامت کی 3 طرح کی نشانیاں ہیں، جنہیں علامات صغریٰ جو چھوٹی نشانیاں ہیں، علامات وسطیٰ جو درمیانی علامات ہیں، اور علامات کبریٰ جو بڑی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ چھوٹی نشانیاں قیامت کی تو مکمل طور پہ پوری ہو چکی ہیں۔ چھوٹی نشانیاں مثلاً شراب کو حلال سمجھ لینا، جوے کو حلال سمجھ لینا، مرد ریشم کو اپنے لیے حلال سمجھ لیں، گانے بجانا کا رواج عام ہو جائے، ناچنے گانے والوں کو عزت دی جائے، اہل علم کی بے توقیری کی جائے، بیٹا اپنے باپ کا نافرمان لیکن دوست کا وفادار ہوگا، شوہر اپنی بیوی کا اطاعت شعار لیکن ماں کی حکم عدولی کرنے والا ہوگا۔ بے شمار ایسی نشانیاں ہیں جو علامات صغریٰ کہلاتی ہیں قیامت کی۔ علماء کا اتفاق ہے کہ ایسی ساری علامات پوری ہو چکی ہیں۔ پھر کچھ درمیانی اور بڑی علامات ہیں، وہ بھی پوری ہو چکی ہیں، اور جو سب وہ نشانیاں قیامت کی جو سب سے آخر میں پیش آئیں گی، جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، ان علامات میں سے مثلاً حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظاہر ہو جانا، پوری امت کا ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے زندہ نازل ہونا، اور پھر دجال کا ظاہر ہونا،
اسلام اور کفر کا آپس میں حتمی اور آخری اور یوں کہہ لیجئے کہ بالکل فائنل معرکہ ہونا، جس میں ایک طرف حضرت مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور دوسری طرف دجال اور اس کی فوجیں ہوں گی، اور آخر کار دجال بھی مارا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بیاہ کریں گے، اولاد بھی ہوگی، کم و بیش 40 سال کی عمر تک پہنچیں گے، اور آپ کا انتقال ہوگا۔ روزہ اطہر کے اندر ایک قبر کی جگہ آج بھی باقی ہے، وہاں آپ کی تدفین ہوگی۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا، یہ سب قیامت کی بالکل آخری نشانیاں ہیں۔ اب اسلام جو کہ پوری دنیا پر غالب آ چکا تھا، پھر اسی طرح آہستہ 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 اسلام لوگوں کے دلوں میں جب نبی چلا جاتا ہے تو جو کیفیت آہستہ آہستہ بے دینی کی پیدا ہوتی ہے، وہی کیفیت دوبارہ پیدا ہو جائے گی، اور پھر آخر میں یاجوج ماجوج کی قوم جس کا قرآن میں بیان ہے، وہ قوم ظاہر ہوگی، اور یہ ایسے شدت پسند قسم کے کفار ہوں گے کہ جن کا دنیا میں ظاہر ہونے کا مقصد صرف ایمان اور اسلام والوں کو قتل کرنا ہوگا، اور یہ آبادیوں کے اندر پھیل جائیں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ یہ فساد مچائیں گے، اور مسلمانوں کی حالت کیا ہوگی؟ یا تو کوئی مسلمان ڈر کر اسلام چھوڑ دے گا اور کفر اختیار کر لے گا معاذ اللہ، یا اگر کوئی مسلمان اپنی جان اور ایمان کو بچانا چاہے گا تو وہ بھاگ کر جنگلوں کا رخ کرے گا، اور آبادیوں کو چھوڑ کر، شہروں کو چھوڑ کر وہ ویرانوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں مسلمان وہاں پہنچ جائیں گے اپنے ایمان اور جان کو بچانے کے لیے، کہ شہر میں رہیں گے، ان کے سامنے رہیں گے تو یا جان بچے گی یا ایمان بچے گا۔ اب ایمان بچانا ہے تو اب بے آبادیوں کا رخ کریں گے۔ اب وہاں احادیث میں آتا ہے کہ یہ اس وقت امت مسلمہ کے بہترین مسلمان ہوں گے، جو دنیا کی ساری سہولتیں چھوڑ کر صرف اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے ایسی جگہوں میں جا کر آباد ہوں گے جہاں کھانے پینے کی سہولیات تک انہیں میسر نہ ہوں گی۔ فرمایا کہ یہ میری امت کے بہترین مسلمان ہوں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ان کے شامل حال ہو جائے گی، اور یہ مسلمان جو ایسی جگہوں میں رہیں گے کہ کھانا پینا بھی میسر نہیں ہے، وہاں اب یہ مسلمان ظاہر ہے انسان تو ہیں، انسان کو بھوک بھی لگتی ہے اور پیاس بھی لگتی ہے۔ اب چونکہ ان کے پاس نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، بس ایمان کو محفوظ کر کے بیٹھے ہیں، تو روایات میں آتا ہے کہ جب ان مسلمانوں کو بھوک لگے گی تو یہ اللہ کا نام لینا شروع کر دیں گے، ذکر الہی سے اللہ ان کی بھوک مٹا دے گا۔ جب انہیں پیاس لگے گی تو پھر یہ اللہ کا نام لینا شروع کریں گے تو اللہ کے ذکر سے ان کی پیاس بھی بجھ جائے گی۔ تو جب اللہ امت کے ان آخری بہترین مسلمانوں کی بھوک اور پیاس کو اپنے نام لینے کی برکت سے مٹا سکتا ہے تو اسلام کے تیسرے بڑے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی 40 دن تک اگر اپنے گھر میں محصور بھوکے پیاسے رہیں تو قرآن کی تلاوت سے ان کی پیاس کیوں نہیں بجھا سکتا ہے۔ اور پھر جو آخری علامات تھیں، فرمایا کہ ایک ایک کر کے یہ آخری مسلمان بھی اپنی عمر پوری کریں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے مرنا ہے۔ جب یہ مرنا شروع ہوں گے، ان کا انتقال شروع ہوگا، تو جس دن آخری مسلمان کلمہ گو دنیا سے رخصت ہوگا، یعنی اس دن اب دنیا میں صرف کفار ہی رہیں گے، کوئی مسلمان نہیں رہے گا، تو اس دن جب اللہ چاہے گا تو اچانک یک وہ سور پھونکنے کا حکم ہوگا، سور پھونکا جائے گا اور ساری کائنات فنا ہو جائے گی۔ تو یہ جو علامات قیامت ہیں، یہ ایک علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ حضرت عثمان غنی جب انہیں 40 دن تک یوں محصور کیا گیا، بھوکے پیاسے آپ تڑپتے رہے، اور ایک دن آپ اپنے گھر کی دیوار کے پاس کھڑے ہوئے چھت کے قریب، اور آپ نے ایک خطبہ دیا، اس طویل خطبہ تھا۔ اس خطبے میں یہ بھی فرمایا، آپ نے باغیوں کو خطاب کیا، انہیں قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، انہیں مارنے کا حکم نہیں دیا، انہیں قید کرنے کا حکم، بلکہ زبان سے ان کو سمجھاتے رہے، اور فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں کون عثمان ہوں؟ میں وہ عثمان ہوں جب مدینے میں پینے کے لیے پانی نہیں تھا تو میں نے کنواں خرید کے وقف کیا تھا۔ تم جانتے ہو کہ میں کون عثمان ہوں؟
میں وہ عثمان ہوں جب حضور پاک نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین کا حصہ خرید کر دینے والے کے لیے جنت کی بشارت دی تھی، تو میں ہی وہ تھا جسے اللہ نے توفیق دی تھی کہ میں نے اپنے حلال مال سے زمین کا حصہ خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کیا تھا۔ اور تم جانتے ہو کہ میں کون عثمان ہوں، میں وہ عثمان ہوں جس کے لیے اللہ کے نبی جنت کی بشارتیں دیتے رہے۔ لیکن باغی سر پھرے، دماغ میں ایسا تعصب تھا کہ کسی چیز کا اثر نہ لیا، اور آخر کار ایک شخص نے دیوار پھلانگ کر گھر میں گھسا اور حملہ کیا، لوہے کا سریا آپ کے سر مبارک پر مارا اور سر مبارک سے خون کے فوارے چھوٹ پڑتے ہیں۔ دوسرا بدبخت آگے بڑھتا ہے اور تلوار سے آپ پہ وار کرتا ہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ آپ کو بچانے کے لیے اپنا بازو ہاتھ آگے کرتی ہیں تو زوجہ محترمہ کا ہاتھ اور انگلیاں آگے سے کٹ جاتی ہیں۔ اور تیسرا پھر دوسری طرف سے تلوار کا نیزے کا وار کرتا ہے، آپ کی گردن پہ تلوار لگتی ہے اور سر مبارک کٹ کر جسم کے ساتھ لٹک جاتا ہے، اور آپ کا سر مبارک سامنے کھلے ہوئے قرآن پاک کے اوپر جا گرتا ہے۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ اس وقت جس قرآن پاک کے حصے پر آپ کے اس معصوم خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، وہاں یہ آیت کریمہ لکھی ہوتی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ آپ کے لیے ان لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اللہ اس حالت کو سن بھی رہا ہے، اللہ اس حالت کو دیکھ اور جان بھی رہا ہے۔ تو گویا کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں جس جگہ پر کسی بے گناہ مسلمان کو شہید کیا جائے گا، تو وہ جگہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شہید کی شہادت کی گواہی دے گی، اور جس چیز سے شہید کیا گیا وہ اسلحہ اور وہ اوزار بھی گواہی دیں گے۔ اب قیامت کے دن عثمان غنی کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، یہ قرآن شفاعت کرے کہ باری تعالیٰ عثمان غنی کا یہ معصوم لہو میرے دامن پہ گرا تھا، اور میں اس شہید مظلوم کی گواہی تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ 3 دن تک آپ کی نعش مبارک گھر میں پڑی رہی، اور باغیوں نے مدینے کی ہر گلی میں کوہرام برپا کیا ہوا تھا، اور جس پہ بس چلتا تھا ظلم ڈھاتے تھے، اور آپ کی تدفین عمل میں نہ آ سکی ہے۔ 3 دن تک آپ کی نعش مبارک پڑی رہی۔ آخر کار ام المؤمنین سیدہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ محترمہ آپ کی بہن ہیں۔ آپ پردے میں سے باغیوں کے سامنے یہ اعلان کرتی ہیں کہ اے باغیوں، اے سرکشو، اگر 3 دن گزرنے کے باوجود بھی اب تک تم نے امیر المؤمنین کی تدفین کی اجازت نہیں دی ہے، اگر تم اب بھی باز نہ آئے تو ہم امہات المؤمنین پردے سے باہر آ جائیں گی اور خود ہم عثمان غنی کی تدفین کریں گی۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا تو اس سے باغیوں کے دل نرم پڑے، اور انہوں نے آپ کی تدفین کی اجازت دی۔ 70 کے قریب اس شہید مظلوم کے جنازے میں مسلمان شریک ہو سکے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی اجازت نہ ہو سکی، اور آپ کو جنت البقیع کے اندر مدفون کیا گیا، اور آپ کی قبر مبارک آج بھی جنت البقیع کے اندر موجود ہے۔ علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے تو حضور نے فرمایا صدیق تم میرے یہاں دائیں طرف بیٹھ جاؤ، عمر فاروق تشریف لائے تو فرمایا کہ عمر تم میرے بائیں طرف بیٹھ جاؤ، اور عثمان غنی تشریف لائے تو فرمایا کہ عثمان تم میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ تو علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ اس میں اشارہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما یہ جب وفات پائیں گے تو حضور کے قریب ان کی قبر بنے گی، اور آج بھی روزہ اطہر کے اندر اللہ پاک ہمیں وہاں کی بار بار کی مقبول حاضری نصیب فرمائے کہ مسلمان وہاں روزہ اطہر پہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرتا ہے۔ یہاں سے فارغ ہوتا ہے تو آپ کے چہرے مبارک کی تقریباً سمت کے اندر
جنت البقیع موجود ہے، اور وہاں گویا کہ آج بھی حضرت عثمان غنی حضور کے چہرے انور کے سامنے جلوہ افروز ہے۔ یہ عثمان غنی وہ ہیں کہ حضرت رقیہ حضور کی دوسری بڑی صاحبزادی ان کے نکاح میں آئیں۔ انتقال غزوہ بدر کی فتح کے دن ہوا، حضور نے دیکھا کہ عثمان غمگین رہتے ہیں۔ کسی نے پوچھا عثمان کیا ہوا؟ کہنے لگے میری حضور کے ساتھ ایک نسبت قائم تھی داماد ہونے کی، آپ کی صاحبزادی فوت ہو گئی تو وہ نسبت ختم ہو گئی، تو حضور کو اطلاع ملی تو آپ نے اپنی دوسری تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح ان سے کیا، ان کا بھی زندگی میں انتقال ہوا۔ حضرت عثمان غنی پھر رنجیدہ تھے، تو روایات میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ عثمان اگر میری 10 بیٹیاں ہوتیں، دوسری روایت میں آتا ہے کہ عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتیں، تیسری روایت میں آتا ہے عثمان اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں ایک ایک کر کے سب یکے بعد دیگرے تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ تو کیسے حضور کے یہ محبوب تھے، کیسا یہ عظیم داماد تھا، کیسے یہ عظیم صحابی تھے۔ تو ان کی سیرت کے جو نمایاں پہلو ہیں ان میں ایمان، دوسرا بڑا پہلو حیا ہے، تیسرا بڑا پہلو سخاوت ہے، چوتھا بڑا پہلو امت پر رحم دلی ہے، اور حضور کی محبت اور فکر آخرت تو روشن چراغ ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے شہید مظلوم خلیفۃ المؤمنین کی ہمیں سنت طیبہ اور آپ کی سیرت سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔